ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ القدیم القاہر العظیم القادر الحلیم الغافر الکریم الساتر الباطن الظاہر الاول الآخر الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين صلوات الصلاة والسلام والتحية والإكرام على الشريف المشرف بأشرف الرسالات الكريم المكرم بأكرم البينات العظيم المعظم بأعظم الآيات الفاضل المفضل على جميع الكائنات مولانا مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین الذين قيل في شانهم انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا اما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد نعرہ تکبیر خالق کا نام بڑا بلند ہے سارے مل کے شامل ہو کے باواز بلند نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری نعرہ حیدری حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت اہل بیت کے دشمنوں پہ لعنت اہل بیت کے دشمنوں پہ لعنت مل کے بآواز بلند صلوات عزیزان گرامی قدر اگر آپ کی توجہات میرے ساتھ ہوں اور کل کی گفتگو آپ کے اذہان میں ہو اور آپ کی اجازت ہو تو میں وہاں سے آگے گفتگو کا آغاز کروں کل میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت ابراہیم نے دعا مانگی کہ پروردگار میری ذریت میں ایک امت بنا جو امت مسلمہ ہو کافر نہ ہو یعنی جو ذریت حضرت ابراہیم مانگ رہے ہیں وہ ذریت کافروں کی نہیں ہے وہ مسلمانوں کی ہے اور نبی کے آنے سے پہلے یہ مانگی ہے کہا کہ جن میں نبی آئے گا وہ ذریت مسلمانوں کی ہونی چاہیے اور کل میں نے جہاں پہ بات چھوڑی تھی
کہ حضرت ابو طالب علیہ السلام جن کے متعلق آج 1400 سال گزر گئے، مسلمان یہ مسئلہ حل ہی نہیں کر پا رہے کہ وہ مسلمان تھے یا نہیں۔ حیرت اس بات پہ ہوتی ہے کہ مسلمان ماننے پر آئے تو بند کمرے کی باتیں مان لیتا ہے، اور اگر نہ ماننے پہ آئے تو کھلے میدان میں نبی کا دکھایا ہوا بھی نہیں مانتا۔ توجہ ہے نا آپ کی؟ اب عزیزان گرامی قدر، میں ایک مثال یہاں پہ عرض کرتا چلوں۔ دیکھیے قرآن مجید فرقان حمید، اس کے متعلق ہم سب مسلمانوں کا یہ نظریہ ہے اور ہم سب مسلمان اس کے پابند ہیں کہ جب تک کوئی مسلمان اگر قرآن مجید کی تلاوت کرنا چاہے، قرآن مجید کو اٹھانا چاہے، تو اس کے لیے پہلے پاک ہونا شرط ہے۔ لا یمسہ الا المطہرون، کہ قرآن مجید کو کوئی بھی نہیں چھو سکتا مگر وہ کہ جو پاک ہوں۔ اب فرض کر لیں یہ مجلس شروع ہے، میں یہاں سے کہوں کہ کوئی پیچھے سے کوئی برادر اٹھے اور قرآن لا کر مجھے دے، وہ برادر پیچھے سے اٹھیں، قرآن لے کے پیچھے والے دروازے سے آئیں۔ اب اگر یہ درمیان میں سے لوگوں کی صف کو چیرتے ہوئے یہاں پہ آئیں گے تو یہ بد اخلاقی ہے۔ توجہ ہو گئی آپ کی؟ یہ بد اخلاقی ہے کہ کوئی بندہ پیچھے سے قرآن آگے دے اور لوگوں کے سروں سے پھلانگ کیا ہے، نہیں، بلکہ وہ یہ کہے گا کہ میں اپنے آگے والے کو پکڑاتا ہوں، وہ اپنے سے آگے والے کے ہاتھ میں دے گا، وہ اس سے آگے والے کے ہاتھ میں دے گا، وہاں سے گزرتا گزرتا یہاں تک پہنچے گا، یہاں سے میرے نوجوان بھائی اٹھا کے قرآن میرے ہاتھ میں دیں گے۔ جتنے بندوں کے ہاتھ سے قرآن گزر کر آئے گا، کوئی بھی یہ سوال نہیں کرے گا کہ آپ یہ بتائیے کہ آپ نے قرآن کو ہاتھ لگایا، کیا آپ باوضو تھے؟ آپ سب کا یہ یقین ہے، آپ سب یہ مانتے ہیں اس نے قرآن کو ہاتھ لگایا ہی اسی لیے تھا تاکہ یہ باوضو تھا، یہ پاک تھا، اسے یقین تھا کہ میں وضو کی حالت میں ہوں اور میں قرآن کو ہاتھ لگا سکتا ہوں۔ یعنی عام مسلمان کے ذہن میں بھی یہ خیال ہے کہ اگر میں قرآن کو ہاتھ لگاؤں تو پہلے پاک ہونا چاہیے۔ تو جو قرآن کو مصطفیٰ کے سینے میں نازل کرنے والی ذات ہے، کیا اس اللہ کو یہ نہیں پتا کہ جس کے سینے پہ میں قرآن نازل کر رہا ہوں اس مصطفیٰ کو جن کے صلب سے گزار رہا ہوں وہ صلب پاک بھی ہوں گے کہ نہیں؟ جہاں جہاں سے میں گزار رہا ہوں۔ محمد مولا سلامت رکھے، آباد و شاد رہیں آپ۔ اب یہاں میرے تک قرآن آیا، میں نے قرآن پڑھا، واپس قرآن بند کیا، میں نے کہا یہاں قرآن کو واپس رکھنا ہے۔ اب کسی چھوٹے سے چھوٹے مسلمان کے بچے کو بھی اٹھا کے قرآن دیجئے اور یہ کہیے کہ آپ نے یہ قرآن بیٹا رکھنا ہے، وہ بیٹا تصور کیجئے قرآن کہاں رکھے گا؟ یا قفس قرآن میں رکھے گا، یا بلند الماری میں رکھے گا، یا رحل میں رکھے گا؟ یعنی کسی ایسے مقام پر مسلمان کا بچہ بھی قرآن نہیں رکھے گا جو قرآن کے مطابق نہ ہو۔ توجہ، یعنی مسلمان کا بچہ بھی یہ شعور رکھتا ہے کہ مجھے قرآن کو ایسی ہی جگہ پہ رکھنا ہے جو قرآن کے لائق ہو، مجھے قرآن کو کسی کے مسلمان کے ہاتھ سے لے کر کسی ایسی جگہ پر ہی رکھنا ہے جو قرآن کے لائق ہو۔ اگر قرآن کے لائق نہ ہو تو مسلمان کا بچہ بھی قرآن اٹھا کے ایسی جگہ پہ نہیں رکھتا۔ تو کیسا مسلمان ہے؟ تیرا بچہ بھی یہ شعور رکھتا ہے کہ اگر قرآن میرے ہاتھ میں آ جائے تو اسے ایسے مقام پہ رکھو جو قرآن کے اہل ہو جائے۔ ادھر حضرت محمد یتیم ہو گئے، عبداللہ چلے گئے، ماں آمنہ چلی گئی، دادا عبد المطلب چلے گئے، کیا اللہ کو پتا نہیں تھا کہ ابو طالب کی گود محمد کے اہل ہے بھی کہ نہیں؟ تیرے بچے کے اندر شعور ہے، تیرے بچے کے اندر معرفت ہے
کہ قرآن جیسی پاک کتاب کو ایسے مقام پہ رکھنا ہے جو اس کے اہل ہے، خداوند عالم نے ایسے ہی مصطفیٰ کی ذات کو گودی حضرت ابو طالب میں رکھ دیا۔ نہیں عزیزان گرامی قدر، اور یاد رکھیے میں جلدی جلدی گزرنا چاہتا ہوں تاکہ کچھ باتیں آپ کے حوالے کر سکوں۔ قرآن کے مطابق جب حضرت موسیٰ کو خدا کے حکم سے دریا کے حوالے کیا گیا اور فرعون نے وہ قفس پکڑا کہ جس کے اندر حضرت موسیٰ تھے، فرعون نے حضرت موسیٰ کی پرورش کی، قرآن نے کہا کہ تمہاری پرورش فرعون نے کہی، تمہاری پرورش فرعون نے کی ہے، یہ نہیں کہا کہ تمہاری پرورش پروردگار نے کی ہے۔ لیکن ادھر حضرت محمد مصطفیٰ کی ذات گرامی قدر یتیم ہوئی، ادھر خداوند عالم نے کہا میرا حبیب پریشان نہ ہونا، تیری پرورش ہم کریں گے۔ اب خدا نہ جسم رکھتا ہے نہ جسمانیت رکھتا ہے، خداوند عالم ہر چیز سے مبرہ ہے۔ وہ کیسا وجود ہے جو مصطفیٰ کی پرورش کرے گا؟ پورے مکے میں نے نظر دوڑائی، مجھے ذات ابو طالب کے سوا کوئی ذات نہ ملی۔ مجھے پتا چل گیا کہ ابو طالب اس ذات کو کہتے ہیں جو مصطفیٰ کی پرورش کر رہا ہو اور اللہ اس کے کام کو اپنا عمل کہتا ہو۔ یہ ذات ابو طالب ہے۔ اور عزیزان گرامی قدر چھوٹی چھوٹی مثالیں اپنی آنے والی نسل کے کو ہدیہ کرنا چاہتا ہوں۔ یہ امانتیں ہیں ہمارے پاس جو ہم نے اپنی نسلوں کو دینی ہیں۔ بزرگ بیٹھے ہیں، یہ گواہی دیں گے، آپ اپنے بزرگوں سے یہ سوال کریں کہ یہ جو شبہات آج ہم بیان کرتے ہیں، دیکھیے یہ دور مناظرے کا نہیں رہا کہ آج پھر جدل ہو مناظرہ ہو، نہیں، یہ بات یہ نہیں ہے۔ اب ذہنی سطح بڑھ چکی ہے، اب تحقیق کے دروازے کھل چکے ہیں، اب بحث و مباحثہ مناظرات نہیں ہوتے بلکہ عقلی اور شعوری بات سمجھی جاتی ہے۔ نوجوان عقلی باتیں کرتے ہیں، نوجوان عقلی باتیں سنتے ہیں، نوجوان عقلی باتوں پہ سوال کرتے ہیں۔ توجہ ہے نا آپ کی؟ یہ دیکھیے حیرت ہے، یہ روایت میری اپنی ہزاروں مرتبہ علماء کی زبانی سنی ہوئی ہے کہ جب بھی جمعے کا خطبہ دیتے ہیں اور ببانگ دول یہ خطبے میں کہتے ہیں کہ اے امت مسلمان والو یاد رکھو، جس بھی مسلمان کا بچہ قرآن حفظ کر جائے وہ بچہ اپنی 7 نسلوں کو بخشوا سکتا ہے، یعنی اپنی 7 نسلوں کو بخشوا سکتا ہے۔ اللہ اسے کہے گا قرآن پڑھتا جا، تیرے جنت میں درجات بلند کرتا جاؤں گا۔ یعنی تمہاں حیرت ہے کہ تم ایک طرف سے ماننے پر آؤ تو جس کے سینے پہ قرآن نازل ہوا اس قرآن کے متعلق یہ کہتے ہو کہ جو قرآن کو زبانی یاد کر لے وہ اپنی 7 نسلوں کو، 7 پشتوں کو بچوا سکتا ہے، تو جو خود جس کے سینے میں قرآن آیا ہو پھر اللہ جانے وہ کتنی اپنی نسلیں بچوا سکتا ہے۔ تمہارا بچہ قرآن حفظ کر جائے تو اپنے باپ کی مغفرت کرا سکتا ہے، اپنے دادا کی مغفرت کرا سکتا ہے، تو کیا جس کے سینے میں قرآن آیا وہ اپنے چچا کی بخشش نہیں کروا سکتا؟ توجہ کیجئے۔ اور عزیزان گرامی قدر ایک چھوٹی سی مثال اور عرض کرتا چلوں یہاں پر۔ دیکھیے یہاں ہم تشریف فرما ہے آپ، اب میں یہاں آپ کی خدمت میں ایک جملہ عرض کرنے لگا ہوں کہ دیکھیے مسلمانوں کے ہاں یہ عقیدہ ہے، یہ نظریہ ہے کہ اس دسترخوان پر کہ جہاں ایسا کھانا ہو کہ جس کھانے میں حرام موجود ہو، تو جو ہے نا آپ کی، جس دسترخوان میں کھانے لگے ہوں وہاں حرام موجود ہو، تو مسلمان کو اجازت نہیں ہے کہ ایسے دسترخوان پہ بیٹھے، کیونکہ وہ دسترخوان حرام سے ملا ہوا ہے۔ تو جو ہے نا آپ کی، جتنے بھی اس میں کھانے موجود ہوں، مگر وہاں پر کوئی شے ایسی جو حرام ہے وہ موجود ہو تو اجازت نہیں ہے ایسے دسترخوان پر مسلمان بیٹھے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اسے کوئی ایسی چیز دے دی جائے جس میں حرام کی ملاوٹ ہو، اور حرام مسلمان کھا نہیں سکتا، اس لیے کہ وہ شریعت محمدی کا پابند ہے۔ تو اس کی شریعت کا پابند ہو کر کسی ایسے دسترخوان پہ بیٹھنا گوارا نہیں کرتا کہ جہاں پہ کوئی چیز حرام رکھی ہو، بھلا وہ خود کسی ایسے دسترخوان سے 12 سال کیسے کھا سکتا ہے جس کا دینے والا ہی کافر ہو؟ وہ ایسے دسترخوان پہ کیسے بیٹھ سکتا ہے؟ اور عزیزان گرامی قدر وہ اس دسترخوان پہ بیٹھا کہ جس دسترخوان کا بانی حضرت ابو طالب ہے۔ حضرت ابو طالب اپنے ہاتھوں سے لقمے بنا کے دیتے تھے،
اور عزیزان گرامی قدر ایک جملہ یہاں پہ رک کر عرض کر دوں کہ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ تم علی کے فضائل پڑھتے ہو، ہر وقت علی کے کمالات بیان کرتے ہو، کیا کمالات ہیں؟ ہم نے کہا علی شجاع ہیں، کہا اس میں علی کا کیا کمال ہے؟ رسول نے تربیت ہی ایسی کی تھی کہ علی شجاع ہوتے۔ ہم نے کہا علی بڑے عبادت گزار ہیں، کہا اس میں علی کا کیا کمال ہے؟ یہ تو رسول نے تربیت ہی ایسی کی تھی۔ ہم نے کہا کہ علی بڑے ہی مدبر تھے، کہا اس میں علی کا کیا کمال ہے؟ رسول نے علی کی تربیت ہی ایسے کی تھی۔ ہم صفات گنواتے گئے، کمالات گنواتے گئے، انہوں نے کہا کیا بتا رہے ہو، اس میں کمال کیا ہے؟ رسول نے تربیت ہی ایسی کی۔ ہم نے کہا اچھا پھر تربیت کا اثر ہے نا، تو پھر اپنی بات پہ مضبوط رہنا، یعنی اگر مصطفیٰ تربیت کرے تو علی جیسا دلاور، علی جیسا عبادت گزار، علی جیسا صفات بالا کا مالک نظر آتا ہے، تو پھر سوچو ابو طالب نے جس کی تربیت کی وہ تمہیں 40 سال پھر نبی کے علاوہ کچھ بھی نہیں مل سکتا ہے۔ اللہ مولا سلامت رکھے، آباد و شاد رہیں۔ اور عزیزان گرامی قدر انتہا دیکھیے کہ رسول گرامی اسلام جب رسول مکرم اسلام کے ساتھ کم سنی کے سن میں سفر میں گئے، سفر تجارت میں، تو دوران سفر ایک راہب سے ملاقات ہوئی۔ راہب نے بڑی حیران نگاہوں سے دیکھا، بڑی ذمہ داری سے روایت عرض کرنے لگا ہوں کہ رسول گرامی اسلام کی ذات کا یہ معجزہ ہے کہ خداوند عالم نے ذات مصطفیٰ کا کوئی بھی مثل نہیں بنایا، یہاں تک کہ رسول کا سایہ بھی نہیں ہوتا تھا۔ روایت کے جملے ہیں، کتاب بہار الانوار میں یہ بالکل جملے موجود ہیں، اصول کافی کے اندر جملے موجود ہیں کہ جب بھی رسول اپنے گھر سے نکلتے تھے تو ایک بادل رسول کا سایہ بن کے ان کے ساتھ چلتا تھا، ان کے سر پہ سائبان بن کے چلتا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ رسول کا سایہ بن کے زمین پر آ جائے۔ یہ رسول ہیں، بچپن کے صغرے چھوٹے سن میں ہیں اور جا رہے ہیں سفر میں کہ راہب کی نگاہ پڑی، کیا دیکھا کہ بادل کسی کا سایہ کیے ہوئے ہے۔ حیران ہو گیا، پہاڑی سے نیچے آیا، آ کر اس نے قافلے سے کہا آج میری طرف سے سارے قافلے والوں کو دعوت ہے۔ توجہ ہے نا آپ کی؟ سارے قافلے والوں کی دعوت کی، سارے قافلے والے آگے، مگر وہ کمسن بچہ وہیں پر چھوڑ کے آگے کہ یہ سامان کی حفاظت کرے گا۔ راہب نے دیکھا کہ سارے تو آگے ہیں مگر بادل پھر بھی وہیں پر ہے۔ جب اس نے کہا کیا سب آ گئے ہیں؟ کہ جی سب آ گئے ہیں مگر ایک بچے کو وہاں چھوڑ کر آئے ہیں جو سامان کی حفاظت کر رہا ہے۔ راہب نے کہا اسی بچے کو تو بلاؤ، اسی کے صدقے میں تم سب کی دعوت کر رہا ہوں۔ اب بلایا گیا، سرکار آئے، دعوت ہوئی۔ اب اس نے روایت کے جملے ہیں، سرکار کو اٹھایا، بلایا، الگ حجرے میں لے کر گیا، کتابیں کھولنا شروع کی، نشانیاں پڑھتے جاتا تھا اور ساتھ ساتھ میں رسول کے چہرے کا دیدار کرتا جاتا۔ پھر جو ہی اس نے نشانی دیکھی، پھر اس نے ایک مرتبہ رسول سے کہا کہ آپ ذرا اپنی قمیض اٹھائیں گے، اپنا پہران اٹھائیں گے، میں کچھ دیکھنا چاہتا ہوں۔ پہران نبی نے اٹھایا، اس نے مہر نبوت دیکھی۔ اب اس کے بعد رسول کا اس نے ہاتھ پکڑا اور ساتھ لے کر آیا اور کہا کہ بتاؤ ان میں سے تمہارا باپ کون ہے، تمہارے والد کون ہیں؟ حضرت ابو طالب نے کہا میں ہوں۔ جو ہی اس نے دیکھا کہا لگتا نہیں ہے، کیونکہ جو میں نے کتابوں میں پڑھا ہے اس کے مطابق اس کی ولادت سے پہلے ہی اس کے والد اس کی دنیا سے چل بسے ہیں۔ کہا بالکل اس کے والد اس دنیا سے چل بسے ہیں، ان کے جانے کے بعد اب اس کا سب کچھ میں ہی ہوں، اس لیے میں نے کہا کہ میں اس کا والد ہوں۔ کہا اچھا پھر تم سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں۔ کہا میں نے اس بچے کا دیدار کیا، میں نے اس کے چہرے کی زیارت کی، میں نے دیکھا یہ بچہ کوئی معمولی نہیں ہے بلکہ یہ وہ بچہ ہے کہ
کہ جو مستقبل میں قیامت تک آنے والی امت کا نبی ہوگا۔ اب جملہ سنیے، ارے حیران ہوں میں مسلمانوں کی عقل پر جو یہ کتابوں میں واقعہ تو لکھ رہے ہیں کہ عیسائی کہ جس نے ایک نظر مصطفیٰ کے چہرے کی زیارت کی، دیکھنے کے بعد اسے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ اللہ کا نبی ہے، جس نے 12 سال اپنی گود میں پالا ہو اور ہر روز صبح و شام اٹھ کے مصطفیٰ کے چہرے کی زیارت کرتا ہو، کیا اس ابو طالب کو نہیں پتا ہوگا کہ یہ اللہ کا نبی ہوگا؟ کیا اسے معرفت نہیں ہے کہ یہ اللہ کا نبی ہے؟ اور عزیزان گرامی قدر، جیسا کہ کل میں نے عرض کیا تھا کہ ہر بات پہ یہ کہیں نہ کہیں سے نکل سکتے ہیں، مگر میں پوری ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ تاریخ کے اندر کسی بھی تاریخ کی کتاب سے یہ ثابت کر کے دیں کہ حضرت ابو طالب نے رسول کا نکاح نہیں پڑھایا، بلکہ ہر تاریخ میں یہ لکھا ہے۔ کل اس کے بارے میں نے آپ کی خدمت میں 2 دلائل عرض کر دی، آج مزید مضبوط کرتا ہوں، پوری ذمہ داری سے جملہ کہنے لگا ہوں۔ جو بیدار ہوئے میرے ساتھ بولیں گے، جو سوئے ہیں اللہ کرے وہ بھی جاگ جائیں، شان ابو طالب میں ساتھ شامل ہو جائیں، اس لیے کہ عظمت ابو طالب وہ ہے کہ جس پہ صرف خدا راضی نہیں ہوتا بلکہ مصطفیٰ بھی خوش ہوتے ہیں، مرتضیٰ بھی راضی ہوتے ہیں۔ توجہ ہے نا آپ کی؟ اب عزیزان گرامی قدر، خالق لم یزل کے حکم سے آپ کے اور میرے نبی نے پوری امت مسلمہ جو قیامت تک آنے والی انسانیت ہے ان کی نجات کا پروانہ سرکار ختم مرتبت نے اپنی زندگی کے اندر ہمارے نزدیک 11 اور ہمارے بھائیوں کے نزدیک 13 شادیاں کی ہیں۔ ایک نکاح سے ہٹ کر باقی 10 نکاح ہوں یا ان کے مطابق 12 نکاح ہو، وہ نبی کی ذات نے خود پڑھے ہیں۔ توجہ میری جانب رہے، وہ نبی نے خود پڑھے ہیں۔ کمال جاؤں میں پوری ذمہ داری سے جملہ کہہ رہا ہوں کہ پروردگار عالم نے نبی کے پڑے ہوئے 12 نکاحوں میں نبی کی ذریت نہیں رکھی، بلکہ اللہ نے ذریت مصطفیٰ کو اسی نکاح میں سے رکھا جو حضرت ابو طالب نے پڑھا تھا۔ اسی نکاح یا مولا سلامت رکھے، اسی نکاح میں سے وہ ذریت رکھی۔ اور یاد رکھیے عزیزان گرامی قدر، خالق لم یزل کی ذات نے پوری انسانیت کے لیے یہ قانون بنا کے رکھا ہے کہ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، کہ احسان کا بدلہ سوائے احسان کے کچھ نہیں ہوتا۔ احسان کا بدلہ، توجہ میری جانب رہے، احسان کا بدلہ سوائے احسان کے کچھ نہیں ہوتا، یعنی کسی مسلمان پر کوئی مسلمان احسان کرے تو اس کا بدلہ یہ ہے کہ وہ بدلے میں اس پر احسان کرے، یعنی جب ایک مسلمان پر کوئی مسلمان احسان کر دے تو اس کے بدلے میں مسلمان پہ واجب ہے کہ اس پر احسان کرے۔ اب اگر کوئی اللہ کے نبی پر احسان کرے تو اللہ پہ واجب ہے کہ اس پر احسان کرے۔ اسی لیے تو شب معراج مصطفیٰ کو معراج پہ بلا کے بتایا، مصطفیٰ یاد کرو اس وقت کو کہ جب ابو طالب نے تمہارا نکاح ختیجہ سے پڑھا تھا، اب اس میں سے میں نے تمہیں اولاد عطا کی ہے، اب تمہاری بیٹی اس لائق ہو گئی ہے کہ اس کی شادی ہو جانی چاہیے۔ مصطفیٰ آج ابو طالب کا یہ قرض اتار دو، اپنی بیٹی کا نکاح علی سے پڑھ دو، اپنی بیٹی کا نکاح علی سے پڑھ دو۔ اور عزیزان گرامی قدر، حکم خداوندی سے یہ احسان کا بدلہ احسان اتارا ہے رسول گرامی قدر نے۔ اب عزیزان گرامی قدر، آپ جس مزاج سے سن رہے ہیں، میں کوشش کر رہا ہوں کہ کمالات اور فضائل حضرت ابو طالب کو آپ تک پہنچا سکوں۔ جس واقعے کے لیے میں نے محنت کی ہے اور آپ کو جس منزل تک لانے کی کوشش کر رہا ہوں، اللہ کرے آپ سارے میرے ساتھ اس منزل پہ بیدار ہو سکیں۔ ایک ایسے مقام بھی آیا کہ اعلان رسالت کے بعد نبی نے جب اعلان رسالت کیا، وہ سارا واقعہ آپ کا سنا ہوا ہے کہ جب اعلان رسالت کیا تو 3 دن لگے نبی کو، ایک ہی دن میں نہیں کیا، بلکہ پہلے دن جب دعوت بلائی تو دعوت کھانے کے بعد اب ان میں سے ایک فرد اٹھا، اس نے کہا کہ یہ مجنون ہے، نعوذ باللہ، تم اس کی باتیں سنو گے، یہ ساحر ہے، بڑا جادوگر ہے، تم اس کی باتیں سنو گے۔ چلو سارے اٹھ کر چلے گئے حضرت علی سے۔ پھر فرمایا کہ دوبارہ دعوت کا انتظام کیا جائے، توجہ ہے نا آپ کی، دوبارہ
दावत का इंतजाम किया जाए। दूसरे दिन फिर दावत का इंतजाम किया गया, फिर सारे वैसे ही खाना खा के चले गए। तीसरे दिन जब उठकर जाने लगे ना, तो उठने से पहले हजरत अबू तालिब उठकर खड़े हुए और कहा कि बैठ जाओ अपनी जगह पर, जब तक मेरा मोहम्मद बोलता रहेगा। तुम में से अगर किसी ने उठने की कोशिश की तो ये अबू तालिब तुम्हारे सामने खड़ा है। और अजीजान गिरामी कदर, और तारीखें गवाहें कि हजरत अबू तालिब वो जात है कि जो अपने ज़माने में शेखुल अरब के लक़ब से मशहूर थे, रईसुल अरब के लक़ब से मशहूर थे, इसलिए कि शुजा भी थे, दलेर भी थे, बहादुर भी थे। किसी की जुर्रत नहीं थी कि हजरत अबू तालिब के सामने खड़ा हो सके। तवज्जो है ना आपकी? एक जुमला यहाँ पे अर्ज कर दूँ। पिछले दिनों या पिछले साल एक कॉन्फ्रेंस हुई, उस कॉन्फ्रेंस के अंदर एतराज़ उठाया गया कि एक अमूमी दहशतगर्दी की जाती है जो स्पीकरों से होती है, और वो दहशतगर्दी ये है कि ये जो अशहदु अन्ना अमीर अल मोमिनीना व इमाम अल मुत्तकीना अलीयुन वलीउल्लाह कहते हैं, ये बड़ी दहशतगर्दी है। अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं एक जुमले में इसका जवाब अर्ज कर दूँ। तारीख़ तबरी अरबी के अंदर पहली जिल्द, तारीख़ तबरी फ़ारसी के अंदर तीसरी जिल्द, तारीख़ तबरी उर्दू के अंदर दूसरी जिल्द। पूरी जिम्मेदारी से कहा कि जो ही नबी ने ऐलान रिसालत किया, कहा जो भी मैं जो ये दीन का पैगाम लाया हूँ, जो तुम्हारी दुनिया में भी तुम्हें फला देगा, आखिरत में भी तुम्हें फला देगा, जो भी इसमें मेरा मददगार होगा वो मेरा वसी होगा, मेरा वली होगा, मेरा जानशीन होगा, मेरा भाई होगा। सिर्फ दुनिया में नहीं होगा बल्कि दुनिया में भी होगा, आखिरत में भी होगा। ये जुमले कहने थे, सारा मजमा एक दूसरे की तरफ देख रहा था। या मेरे और आपके मौला के जिनका सिन 10 साल का था, अमीर कायनात खड़े हुए, खड़े होकर कहा अना नासिरुका या रसूल अल्लाह, ए अल्लाह के रसूल मैं आपका मददगार हूँ। फिर नबी ने कहा इजलिस या अली अपनी जगह पे बैठ जाइए। दूसरी मर्तबा फिर ऐलान किया, फिर कोई भी ना खड़ा हुआ। फिर हजरत अली खड़े हुए, कहा ना नासिरुका या रसूल अल्लाह, मैं आपका मददगार हूँ ए अल्लाह के रसूल। तवज्जो है ना आपकी? फिर हजरत ने कहा बैठ जाइए। मैं देखना चाहता हूं ये जो बड़े बड़े सरदार हैं, ये जो अपने आप को बड़े बड़े शुजा मानते हैं, ये जो दिलावर मानते हैं, ये सारे मेरे कबीले के हैं। मैं देखना चाहता हूं कोई इनमें से भी है। तीसरी मर्तबा जब रसूल ने कहा तो तीसरी मर्तबा भी कोई खड़ा ना हुआ। अब रसूल ने कहा कि या अली अंत वली व वसी व खलीफती फिर दुनिया वल आखिरा। अब तारीख तबरी वाला लिखता है कि हजरत अली ने जो ही इकरार ईमान किया, रसूल ने जवाब में कहा कि या अली अंत वली व वसी व खलीफती फिर दुनिया वल आखिरा। मैं कहूंगा दुनिया का कोई भी मुसलमान हो, वो इकरार ईमान करे तो उसे इनाम में जन्नत मिल सकती है, मगर ये कायनात में वाहिद अली है कि जिसने इकरार ईमान किया, रसूल ने अपना वसी भी बना दिया, वली भी बना दिया, खलीफा भी बना दिया। मौला सलामत रखे। अब अजीजान गिरामी कदर, पूरी जिम्मेदारी से जुमला कह रहा हूं कि हजरत तारीख तबरी के मुताबिक हजरत अली ने इकरार ईमान किया, यानी कलमा पढ़ा। हालांकि कलमा नहीं पढ़ा बल्कि कहा ना नासिरुका या रसूल अल्लाह। 2 मिनट के लिए मैं उनकी जुबान से बात करना चाहता हूं कि अली ने कलमा पढ़ा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। यही कलमा है ना जी? यही कलमा है ना? या कोई और कलमा है तो आप मुझे सुना दें। अगर ये कलमा है तो मेरी तायीद करें। यानी हजरत अली ने बरादरान अहले सुन्नत की किताबों से जिम्मेदारी से पढ़ रहा हूं कि इकरार ईमान किया, कलमा पढ़ा। अब अली को कलमा ना तो अल्लाह ने पढ़ाया, न मुस्तफ़ा ने पढ़ाया। तारीख लिखती है इधर नबी ने ऐलान रिसालत किया, उधर अली ने खड़े होकर कलमा पढ़ दिया। तो मालूम हुआ कि अली को कलमा आता था, इसीलिए तो अली ने पढ़ा। तो अब अली को कलमा आता था तो अली ने कलमा पढ़ा, यानी सब ने लिखा। सबसे पहले मुसलमान हजरत अली हैं। यानी आज तक जो भी मुसलमान हो रहा है, जो भी कलमा पढ़ रहा है, वो वही कलमा पढ़ता है जो हजरत अली ने पढ़ा।
یعنی پہلے کلمہ پڑھنے والے تو حضرت علی ہے نا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سب سے پہلے حضرت علی نے پڑھا، تو پوری امت مسلمہ جو کلمہ پڑھتی ہے وہ علی کا دیا ہوا کلمہ ہے، وہ علی کا پڑھا ہوا کلمہ ہے، یعنی پوری امت مسلمہ جو کلمہ پڑھتی ہے وہ حضرت علی سے لے کر پڑھا ہوا کلمہ ہے۔ کبھی شیعوں سے بھی پوچھو، تم جو آگے علی ولی اللہ پڑھتے ہو، وسیع رسول اللہ پڑھتے ہو، وخلیفتہ بلا فضل پڑھتے ہو، یہ کلمہ تم کہاں سے پڑھتے ہو؟ ہم جواب دیتے ہیں کہ تم نے جو کلمہ پڑھا وہ حضرت علی سے پڑھا، ہم نے جو کلمہ پڑھا وہ نبی سے پڑھا۔ جو ہی علی نے کلمہ پڑھا نبی نے کہا یا علی انت وصی و خلیفتی فی الدنیا والآخرہ، ادھر شیعوں نے کہہ دیا علی ولی اللہ وصی رسول اللہ و خلیفۃ بلا فضل۔ ہم نے خود سے کلمہ نہیں پڑھا، ہم نے کلمہ نبی سے لیا ہے، تم نے علی سے لیا ہے، تم پر علی کا احسان ہے۔ اب عزیزان گرامی قدر بس جس بات تک لانا چاہتا تھا، جب رسول نے اعلان رسالت کر دیا اس کے بعد ایک مرتبہ کسی نے آ کے خبر دی کہ رسول گم ہو گئے ہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گم ہو گئے۔ آ کے حضرت ابو طالب کو خبر دی گئی کہ حضرت آپ کے بھتیجے گم ہو گئے ہیں۔ حضرت ابو طالب نے یہ بات سنی، بےتاب ہو گئے، بے چین ہو گئے۔ جو ہی بےتاب اور بے چین ہوئے کہا بنو ہاشم کے سارے جوانوں کو بلاؤ۔ بنو ہاشم کے سارے جوان بلائے گئے، توجہ میری جانب رہے۔ بنو ہاشم کے سارے جوان آئے، حضرت نے کہا اپنی اپنی تلواریں اٹھاؤ اور چلے جاؤ، ہر ایک مشرک سردار کے پہلو میں بیٹھ جاؤ۔ اب ہر جوان نے تلوار اٹھائی، اپنے نیام میں ڈالی اور جا کر ہر مشرک سردار کے پہلو میں بیٹھ گیا۔ پھر اپنے غلاموں کو بلایا، کہا آ جاؤ۔ جب بلائے کہا اپنے اپنے خنجر اٹھا لو اور اپنے سینوں میں رکھ لو اور چلے جاؤ دوسرے پہلو میں، ہر مشرک سردار کے دوسرے پہلو میں جا کے بیٹھ جاؤ۔ یعنی ہر مشرک سردار کے ایک پہلو میں بنو ہاشم کا جوان بٹھا دیا، دوسرے پہلو میں غلام بٹھا دیا۔ اب عزیزان گرامی قدر حضرت ابو طالب دو افراد کو اپنے ساتھ لے کر نکلے، مکہ سے گزرتے ہوئے آئے، اور اس کے بعد نبی نے حضرت ابو طالب نے ایک بلند پہاڑی عبور کی، عبور کرنے کے بعد اس کو اترے، اترنے کے بعد پھر ایک وادی سے گزرے، وادی سے گزرنے کے بعد پھر ایک اور پہاڑی پہ چڑھے، اور کیا دیکھا کہ آگے سامنے ایک پہاڑی جو بالکل سیدھی ہے اس پر کھڑے ہو کر رسول گرامی اسلام نماز پڑھ رہے ہیں اور ان کی اقتداء میں حضرت علی نماز پڑھ رہے ہیں۔ اب انتظار کیا حضرت ابو طالب نے، انتظار ختم ہوا، نماز تمام ہوئی، جلدی سے آئے، اپنے بھتیجے کو پکڑا، کبھی چہرے کے بوسہ لیتے ہیں، کبھی رخسار کا بوسہ لیتے ہیں، کبھی پیشانی کا بوسہ لیتے ہیں۔ حیران ہو کے حضور نے سوال کیا چچا جان کیا ہوا؟ کہا بیٹا کچھ دیر پہلے مجھے کسی نے خبر دی تھی کہ آپ گم ہو گئے ہیں، جو ہی آپ کوئی گم شدگی کی خبر مجھے ملی تو میں نے آج یہ ارادہ کر لیا تھا کہ روح زمین پر جتنے بھی کافر جتنے بھی مشرک ہوں گے میں سب کو مٹا دوں گا۔ یہ جملے کہنے تھے، سرکار ختمی مرتبت کے چہرے پر تبسم کے اثار نمودار ہوئے اور ساتھ چلنا شروع کیا۔ میں نے حیران ہو کر کہا کہ اگر ابو طالب صف مشرکین میں ہوتے یا صف کافرین میں ہوتے تو پلٹ کر رسول کو کہنا چاہیے تھا کفار اور مشرکین کو مٹانے سے پہلے اپنا کفر اور مشرک تو مٹا لیجیے، پہلے اپنے اندر سے۔ اب سرکار کو ساتھ لیا، واپس آئے، واپس جب پہنچے مکہ میں داخل ہوئے، کفار اور مشرکین کے سردار بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایک مرتبہ کفار اور مشرکین کی طرف دیکھا، دیکھ کر کہا کفار اور مشرکین تمہیں پتا ہے آج کیا ہوا؟ کیا ابو طالب کیا ہوا؟ کہا آج مجھے خبر دی گئی تھی کہ میرا بھتیجا گم ہو گیا ہے، اور اگر آج مجھے میرا بھتیجا نہ ملتا جانتے ہو تمہارا انجام کیا ہوتا؟ کیا ہوتا؟ پہلو میں سے آواز دی بنو ہاشم کے جوان کو، کہا اپنی تلوار نکالو، پھر دوسری طرف سے آواز دی اپنے غلام کو، کہا اپنا نیمچا نکالو، کہا یاد رکھو اگر مصطفیٰ نہ ملتے تلواریں تمہاری گردنیں اڑا دیتی، خنجر تمہارے سینوں میں پیوست ہو جاتے۔
مل کے باواز بلند صلوات پڑھیں گے. بسم اللہ. مولا سلامت رکھے، آباد و شاد رکھے. اب عزیزان گرامی قدر یہاں تک آپ کو لانا تھا. یہاں پر اب کچھ مشرکین کے مجمع میں کھڑے ہو کر حضرت ابو طالب نے عجیب جملے کہے. حضرت ابو طالب مشرکین کی طرف دیکھ کر کہتے ہیں مشرکو سنو، اے مشرکو علم تعلمو انا وجدنا محمدن نبیًا کموسیٰ خطا فی اول الکتب. یاد رکھو میں مسلمانوں سے مخاطب نہیں ہوں، میں اصحاب سے مخاطب نہیں ہوں، بلکہ حضرت ابو طالب مشرکین سے مخاطب ہو کے یہ کہہ رہے ہیں اے مشرکین یاد رکھو ہم نے محمد کو ایسا ہی نبی پایا جیسا مصطفیٰ نبی تھا، جیسا موسیٰ نبی تھا. اور یاد رکھو صرف نبی نہیں بلکہ اس سے پہلی جتنی بھی آسمانی کتابیں ہیں سب میں مصطفیٰ کا ذکر موجود ہے. یہ حضرت ابو طالب کا شعر ہے جو اہل سنت کی کتابوں میں بھی نقل ہے. اور اس شعر کے ذریعے سے حضرت ابو طالب نے اپنے ایمان کا اعلان کر دیا کہ یاد رکھو یہ جس کا نبی ہے میں اس اللہ کو بھی مانتا ہوں، یہ جو نبی ہے میں اس کی نبوت کو بھی مانتا ہوں، اور اس سے پہلے جو نبی تھے میں ان کو بھی مانتا ہوں، اور اس سے پہلے جو کتابیں آئی میں ان کو بھی مانتا ہوں. توجہ میری جانب رہے. میں نے عرض کیا ہے کہ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، کہ خدا نے احسان کا بدلہ احسان سے چکانے کا حکم دیا ہے. جب بندہ کوئی بندے پہ احسان کرتا ہے تو بدلے میں احسان کا حکم ہے، بلکہ بھلا کوئی نبی پر احسان کرے تو خدا اسے کیوں نہیں چکائے گا. ادھر مشرکین کے مجمع میں حضرت ابو طالب نے کھڑے ہو کر مصطفیٰ کی نبوت کا اعلان کر کے کہا کہ مصطفیٰ کو ہم نے ایسا ہی نبی پایا جیسے موسیٰ کو پایا. جو ہی مصطفیٰ نبی بن گئے، صحابی مل گئے، مسلمان مل گئے، اب خدا کی طرف سے حکم آیا اور میری وحی سے بولنے والے مصطفیٰ آج احسان اتارنے کا بدلہ آ گیا ہے. وہ وقت یاد کرو جب ابو طالب نے تمہیں موسیٰ جیسا نبی کہا تھا. آج علی کو بلاؤ اور بلا کے بتاؤ کہ علی کون ہے. بلایا مصطفیٰ نے احسان اتارنے کے لیے، کہا یا علی انت منی بے منزلت ہارون من موسیٰ. یا علی تیرے باپ نے مجھے ہارون سے مجھے موسیٰ سے تشبیہ دی تھی، تو بھی میرے لیے ایسے ہی ہے جیسے موسیٰ کے لیے ہارون تھا. علی ولی اللہ. بس عزیزو آپ کی زحمتیں تمام کروں کہ جس محسن اسلام کے لیے، جس نے اسلام کے لیے اپنا سارا کچھ دے دیا، اپنی اولادیں مصطفیٰ کے بستر پہ سلایا کرتے تھے کہ اگر کوئی بدبخت مصطفیٰ پہ حملہ کرنے آئے تو میرا مصطفیٰ بچ جائے، میرا بیٹا قربان ہو جائے. اس محسن اسلام کی نسل کو مسلمانوں نے گھر سے بے گھر کر دیا. اللہ جانے مسلمانوں کے دل کو کیا ہو گیا تھا. عزیزو آج میرا جی چاہ رہا ہے کہ اس کا پرسہ دوں مولا امام حسین کو کہ جو کربلا میں اپنے پاؤں سے نہیں بلکہ حسین کے ہاتھوں پہ گیا ہے. ہر شہید کربلا میں گھوڑے پہ سوار ہو کر گیا ہے، مگر کربلا کا واحد شہید ہے علی اصغر جو حسین کے ہاتھوں پہ سوار ہو کے گیا. بڑے ہی نازوں سے امام حسین نے شہزادے کو اٹھایا، کربلا کے میدان میں گئے اس امید سے کہ ہو سکتا ہے مسلمان میرے بیٹے کو ایک گھونٹ پانی کا دے دیں. جب لائے ہیں نا کہا فوج اشکیا تمہاری دشمنی ہوگی تو مجھ سے ہوگی، تم نے لڑنا ہے تو مجھ سے لڑو. یہ بتاؤ اس 6 ماہ کے بچے کا کیا قصور ہے؟ ایک گھونٹ پانی کا اسے دے دو. یہ جملے کہنے تھے کہا حسین تو اپنے لیے پانی مانگ رہا ہے اس بچے کی آڑ میں. یہ جملے کہنے تھے کہ امام حسین نے کہا اصغر آج میری سچائی کا گواہ بن جا. شہزادہ علی اصغر کو اپنے ہاتھوں پہ اٹھایا نا. اب عزیزان گرامی قدر رخ ہے فوج اشقیاء کی طرف. شہزادہ علی اصغر کی آواز بلند ہوئی نا گریے کی. فوج اشقیاء میں ہلچل مچ گئی. جو ہی ہلچل مچی نا تو حرملہ سے کہا عمر سعد نے حرملہ جلدی کر اقطع کلام الحسین
حسین، حسین کے کلام کو منقطع کر دے۔ عزیزو سنو گے، حرملہ نے ایک ایسا تیر چلایا جو تیر انسانوں پر نہیں حیوانوں پہ چلایا جاتا۔ اجرکم عند اللہ، اجرکم عند اللہ۔ ہو سکتا ہے کوشش کرو آج پرسہ دو حسین کو، حسین کے صغیر کا، ہو سکتا ہے اس کی اجڑی ہوئی ماں آج آئی ہو، ہماری پردے داروں کے ساتھ بیٹھی ہو، آنکھیں لگا کے دیکھ رہی ہو کہ کوئی تو ہوگا جو میرے اصغر کا مجھے پرسہ دے گا، میں پرسہ لینے آئی ہوں۔ عزادارو سنو گے نا، جب ظالم نے، میں مختصر کر رہا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ جلدی جلدی اس منزل تک لے جاؤں، میرے بعد تفصیلی مصائب سے یہ زیادہ پڑھیں گے۔ عزیزان گرامی قدر سنیے جملہ، جب تیر چلا نا، ادھر سے تیر چلا، سے شعبہ تیر تھا، ادھر سے تیر چلا، صغیر نے اپنا گلو آگے کیا، اہل مقتل نے لکھا ذوبہا من العذن الی العذن، ایسا تیر چلا کہ جس نے علی اصغر کو ایک کان سے دوسرے کان تک ذبح کر دی۔ اجرکم عند اللہ۔ علی اصغر ذبح ہو گئے، حسین نے شہزادے کا خون اپنے ہاتھوں میں لیا، ارادہ کیا کہ آسمان کی طرف پھینکوں، آسمان سے ندا آئی، حسین اس شہزادے کا خون آسمان کی جانب نہ پھینکنا، پھر آسمان کبھی بارش نہیں برسائے گا۔ مولا نے ارادہ کیا کہ میں یہ ناحق خون زمین کے حوالے کر دوں۔ زمین سے آواز آئی، حسین شہزادے کا خون زمین پہ نہ پھینکنا، یہ زمین کبھی بھی پھر کوئی پھل نہیں اگائے گی۔ حسین نے کہا اچھا پھر یہ لو۔ حسین نے اصغر کا خون اپنی ریش اقدس سے ملا، کہ قیامت میں اللہ کی عدالت میں جاؤں گا، سوال کروں گا میرا اللہ بے ای ذنب قتلت، میرے اصغر کو کس جرم میں اللہ لعنت اللہ علیہ